وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم قرآن حکیم کے 27ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے۔ 27ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یونیورس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ کائنات کے اندر ایک ایکسپینشن ہو رہا ہے، پھیل رہی ہے کائنات۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں، اس کا ایکسپینشن کر رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور کتنے بہترین ہم بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا۔ کائنات میں ہر چیز کا ایک جوڑا ہے۔ چیز کہا اللہ نے، صرف جاندار نہیں کہا، ہر چیز کا ایک پیئر ہے۔ جیسے زمین ہے، اس کا پیئر آسمان ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے ایک پیئر بنایا۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ہر چیز کا ہم نے ایک پیئر بنایا، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی ثابت کیا کہ مخلوق کا پیئر ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی پیئر نہیں۔ اللہ اکیلا ہے، سنگل، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے ہر چیز کا ایک پیئر ہے، ایسے ہی دنیا کا بھی ایک پیئر ہونا چاہیے جو کہ آخرت ہے، دنیا کے بعد آخرت ہونے والی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہیں اسی اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اسی اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ کی طرف بھاگو کیوں کہا گیا؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ الٹا ہے، اللہ سے جو جتنا ڈرے گا اتنا اللہ کی طرف بھاگے گا۔ اللہ کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے، ٹوارڈز اللہ، اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اچھا ایک بات پر اور غور کیجیے، 28ویں پارے میں آگے آ رہی ہے سورہ جمعہ۔ جمعہ کے دن آپ نے نماز پڑھ لی، اب اللہ فرماتا ہے، اذان ہوئی جمعہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ لگا دو، دوڑ جاؤ، جلدی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوگی اتنی تیز انسان اس کی طرف بھاگے گا۔ تو اگر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگنا ہے تو اللہ نے کہا دوڑو، اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے تو اللہ نے کہا کہ بھاگو، ففروا، بھاگو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے تمام راستوں میں اسپیڈ لمٹ ہے، یہ اکلوتا راستہ ہے جس پر لمٹ نہیں ہے، اس پر آپ جتنی اسپیڈ سے اللہ کے دین پر بھاگ سکتے ہیں بھاگیں۔ اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، اللہ کے دین کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو۔ یہاں سلو نہیں ہونا ہے، یہاں آپ کی اسپیڈ سلو نہیں ہونا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ، دوڑ لگا دو۔ اس کے بعد اللہ نے جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا، کیوں پیدا کیا میں نے جنات اور انسان؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں اپنے بندوں سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں میرے بندے مجھ کو کھلائیں، میں اپنے بندوں سے کوئی روزی نہیں مانگتا ہوں، نہ یہ میں مانگتا ہوں کہ میرے بندے مجھ کو کھلائیں۔
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود رزاق ہے، خود سب کو روزی دینے والا ہے، اس کو تمہاری روزی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تمہارے کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ بھئی اللہ نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک نوکر ہے وہ اپنے مالک کی سروس دیتا ہے، اس کو اپنے مالک کا کام کرتا ہے، اپنے مالک کا کام آسان کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ عبادت بھی تم اپنے لیے کرو گے، تمہاری عبادت سے میرا مقام بڑا نہیں ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آدم کے سارے بیٹے سب سے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، سب نیک بن جائیں، تو اللہ کی ملکیت میں اور اللہ کی حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں، اور سب مل کر کے اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ انسان سب یاد کیے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد یاد نہیں ہے اس کو۔ مائک میں لگا کے بیٹھا ہوں، مائک کا مقصد ہے میری آواز آپ تک پہنچانا، یہ مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے کیوں لگاؤں گا بھائی؟ اچھا ایک آپ کبھی غور کیجئے، موبائل ہے، بڑی آسان سی سمپل سی مثال دے رہا ہوں، موبائل پر آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، کیمرہ بھی ہے، کیلکولیٹر بھی ہے، الا بلا بہت کچھ ہے، مگر کبھی غور کیجئے گا آپ نے جتنے بھی ایپلیکیشنز کھول رکھے ہیں موبائل پہ، اگر کسی کا کال آ گیا تو موبائل وہ سارے ایپلیکیشن پیچھے کر دے گا، کال اوپر آ جائے گی کہ بھائی صاحب آپ کو کال آ رہا ہے، کیونکہ یہ مین کام ہے موبائل کا۔ موبائل ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، موبائل کو پتا ہے کہ میری اصل ڈیوٹی کیا ہے، مجھے بنایا گیا ہے کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ کیلکولیٹر، کیمرہ، گیلری، فیس بک، گیم، الا بلا یہ سب سیکنڈری چیزیں، پرائمری مقصد میرا کیا ہے، کمیونیکیشن ہے۔ کال آئی تو کال سب سے اوپر آ گئی۔ ہماری زندگی میں میرے بھائیوں دنیا اوپر آ جاتی ہے، ہمارا کاروبار پرائمری ہو جاتا ہے، ہمارے بچے پرائمری ہو جاتے ہیں، ہماری بیوی پرائمری ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایک مومن کی زندگی کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا ایک بات پر اور غور کیجیے، پہلے جن کیوں کہا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنوں کو پیدا کیا، اور پہلے جن کیوں کہا گیا؟ مکہ والے جنات کی بھی عبادت کرتے تھے، جنات سے ڈرتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنات بھی ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جس جنات کو تم اپنا معبود مانتے ہو وہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، جنات کو ہم نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کہ جنات میں بھی اچھے برے سب ہوتے ہیں، مومن اور کافر سب ہوتے ہیں جنات میں بھی اچھے برے سب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، قسم ہے طور کی۔ طور ایک پہاڑ ہے جو وادی سینا میں تھا، جس پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، جس پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو نبوت دی، اس پہاڑ کی عظمت اللہ بیان۔ والطور، قسم ہے طور سینا کی۔ پھر فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور قسم ہے کتاب کی جو لکھی گئی ہے، فی رق منشور، پھیلے ہوئے ورقوں میں، پھیلے ہوئے پیپرز میں، اس کے پیپرز پھیلے ہوئے ہیں، وہ لمبے لمبے پیپرز پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں قرآن ہے، بعض کہتے ہیں لوح محفوظ ہے، دونوں مراد ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ یہ بیت معمور ساتوں آسمان کے اوپر ایک اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ کے ٹھیک اپوزٹ میں، ٹھیک اس کے اوپر آسمانی دنیا میں، آسمان پہ ایک گھر ہے اللہ کا، اس کا نام ہے البیت المعمور۔ اس کو البیت المعمور کیوں کہا جاتا ہے؟ معمور کا مطلب کہ وہ آباد ہے، آباد ہے۔ وہ کون آباد کر رہا ہے؟ جیسے دنیا کے خانہ کعبہ کو انسان طواف کرتے ہیں، اس اللہ کے گھر کو فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ڈیلی اس
بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اس کا طواف کرنے کے لیے، پھر دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ اس کا مطلب فرشتے بھی ان لمیٹڈ ہیں، ان کی گنتی ہم سوچ نہیں سکتے کتنے فرشتے۔ تو اس گھر کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے اس چھت کی جو بہت بلند ہے، یعنی آسمان مراد ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور قسم ہے ان دریاؤں کی جن کو قیامت کے دن کھولا دیا جائے گا۔ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، اے میرے بندوں میں اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر کے کیا بات کہنے جا رہا ہوں۔ ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے، تمہارے رب کا عذاب ہو کر کے رہے گا۔ ما لہ من دافع، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ گشت کرنے کے لیے نکلے تھے، اور کوئی اللہ کا بندہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، اور یہی آیتیں پڑھ رہا تھا، سورہ طور کی ابتدائی آیت، اور یہی آیتیں جب حضرت عمر کے کانوں میں پڑی، ان کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، تو نے بہت بڑی قسم کھائی اور بہت بڑی بات تو نے کہی ہے کہ تیرا عذاب آنے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اتنا سن کر کے حضرت عمر وہیں سے ریٹرن گھر چلے گئے اور بیمار پڑ گئے، 1 مہینے تک بیمار پڑے رہے۔ یہ آیت نے ان کے دل کو ایسا اپیل کیا، 1 مہینے تک وہ بیمار پڑے رہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی اللہ نے کہ ایمان والے وتھ فیملی جنت میں جائیں گے۔ بھائی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عمرہ کرنے جانا ہے فیملی کو لے کے جاتے ہیں، کہیں وزٹ کرنے جانا ہے فیملی کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی اچھی چیزوں میں فیملی کو شیئر کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی ہماری فیملی جائے؟ کیا باپ نہیں چاہے گا اس کے بچے جنت میں اس کے ساتھ رہے؟ کیا اولاد نہیں چاہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رہے؟ اللہ نے کہا ساتھ میں جاؤ گے، مگر ایک کنڈیشن ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو لوگ ایمان والے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان والی ہے اور ایمان کے راستے میں ان کی اولاد نے انہی کو فالو کیا ہے، اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے باپ کی ان کے ماں کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ بھائی باپ زیادہ نیک ہے، بیٹا کم نیک ہے، دونوں ایمان والے ہیں۔ اب باپ کو جنت میں جو درجہ ملا وہ بیٹے کو نہیں مل پا رہا ہے، بیٹا نیچے کے درجے میں ہے، نیچے کے گریڈ میں ہے، اور باپ اوپر کے گریڈ میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹے کو اپ گریڈ کر دیں گے۔ بیٹے اور ماں باپ کو اور اولاد کو ملانے کے لیے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ماں باپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیتا، ماں باپ کو نیچے کر دیتا، بچوں سے ملا دیتا۔ اللہ کہہ رہا نہیں، ہم بچوں کو اپ گریڈ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا کرم ہوگا کہ اولاد اگر ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے گی نیکی کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں، تو کچھ کمی اور کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ معاف کر کے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے میرے بھائی۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جنت کا ذکر کیا گیا۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو آپس میں بات کریں گے، کیا بولیں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہیں گے ہم دنیا میں ڈرے رہتے تھے، سہمے رہتے تھے اللہ کے عذاب سے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے آج ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور جہنم کی گرم ہواؤں سے اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ انا كنا من قبل ندعو، ہم تو دنیا میں بھی اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ہمارے نوجوانوں نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ اشراق کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز اور اوابین کی نماز سب سیم ایک نماز ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تقریباً اپروکسیمیٹ اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور زوال کے ٹائم تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ اس کا بیسٹ ٹائم یا تو آپ سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھیے، وہ بیسٹ ٹائم ہے، اور وہ اگر آپ فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ بھئی کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ مان لو ہمارے ہاں فجر کی جماعت جو ہو رہی ہے 5:30 5:20 پر ہو رہی ہے،
اور سورج مان لو نکل رہا ہے 5:45 بجے، آدھا گھنٹے کی بات ہے، آپ آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیٹھے رہو مصلی پر، اپنی جگہ بیٹھے رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو. اس کے بعد سورج نکل گیا، 20 منٹ کے بعد چاشت کا ٹائم شروع ہو گیا. اب کھڑے ہو کے آپ نے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. بدن کے اندر جتنے جوڑ ہیں سب کی طرف سے صدقہ ہو گیا. دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور تیسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس میں جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ یہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کا ملے گا. اس کو چاشت بھی کہا جاتا ہے، اس کو اشراق بھی کہا جاتا ہے، اس کو اوابین بھی کہا جاتا ہے. یہ تینوں نماز سیم ہے. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھی تھی اور یہی قرآن کی سورہ طور کی آیت پڑھی تھی. جنتی جب جنت میں جائیں گے کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم کو سموم سے بچا لیا، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی تھی. ان کے بھانجے حضرت عروہ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں، واپس چلے گئے، سودا سلف لینے چلے گئے، اپنے کام سے چلے گئے. اور بہت دیر کے بعد اور کافی ٹائم کے بعد جب وہ دوبارہ آتے ہیں، فرماتے میری خالہ جان مصلی پر کھڑی ہو کر کے یہی آیتیں پھر بھی دوہرا رہی تھی، اسی کیفیت میں اسی حالت میں روئی چلی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور یہ پڑھتی چلی جا رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم کو جہنم سے بچا لیا. کبھی آپ غور کیجئے میرے بھائی، کوئی بہت بڑی مصیبت ہے اور آپ بچ جائیں تو کیا فیلنگ ہوگی؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ اکبر، کیا فیلنگ ہوگی اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. وہ یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ جنتیوں کی فیلنگ کا اظہار ہے. وہ کہیں گے کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، ہم جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گئے. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. سورہ نجم کے شروع میں بھی اللہ نے قسم کھائی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو وہ ضلالت کے شکار ہوئے ہیں نہ تو غوایت کے شکار ہوئے ہیں. اچھا ستارے کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ ستارہ اٹریکشن دیتا ہے آسمان کو. ستارے آسمان میں چمکتے، کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ منظر، کتنا بہترین لگتا ہے وہ سین. اللہ فرما رہا ہے او لوگو، جس طریقے سے ہم نے ستاروں کو آسمان کے لیے اٹریکشن بنایا، ڈیکوریشن بنایا، ہم نے اپنے نبیوں کو بھی اس کائنات کے لیے ایک اٹریکشن بنایا ہے. میرے نبیوں کو، ہم نے اپنے نبیوں کو دنیا میں ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چمکتے ہوئے ستارے بن کر کے تمہارے پاس آئے ہیں. اور کان کھول کر کے سن لو، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو ان کے علم کے اندر کوئی گڑبڑی ہے نہ تو ان کے عمل کے اندر کوئی گڑبڑی ہے. وہ ہدایت پر بھی ہیں اور وہ رشد پر بھی ہیں، ان کا علم بھی صحیح، ان کا عمل بھی صحیح. اس کے بعد فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، اپنی اچھا سے، اپنے من سے، اپنے من کی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، اپنی ڈیزائر سے کچھ نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وہی بولتے جو اللہ کی طرف سے ان کو بولنے کا آرڈر دیا جاتا ہے. نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، نبی کا ہر لفظ معصوم ہے. یہ قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے قرآن ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، ویسے نبی کی حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے. قرآن اور حدیث دونوں کا نام شریعت ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں. اس کے بعد دنیا والوں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے علم کی انتہا جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی ساری نالج شروع ہوتی ہے دنیا سے اور ختم ہو جاتی ہے دنیا پہ. فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا، اے نبی آپ اس انسان کو چھوڑ دیجئے جو عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس کا مقصد صرف دنیا کی زندگی کو حاصل کرنا ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اے نبی ان لوگوں کا مقصد تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، ان کے علم کی انتہا دنیا ہے. وہ فجر کے بعد جو ہمارا درس چلتا ہے اس میں ایک دن ہم نے ایک دعا آپ کو بتائی تھی. اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا
اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم مت بنا دینا, ہماری سب سے بڑی ٹینشن, ہماری سب سے بڑی سوچ دنیا کو مت بنا دینا کہ ہم جب سوچے اور غور کریں اور ٹینشن پالے تو دنیا کی پالے, ایسا مت بنا دینا. ولا مبلغ علمنا, اور ہمارے علم کی انتہا تو دنیا کو مت بنا دینا کہ ہم سوچے تو صرف دنیا کے بارے میں سوچے, ایسا مت بنا دینا. یہ کافروں کی سوچ ہوتی ہے. ذالک مبلغہم من العلم, ان کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے. کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہ چاند 14ویں کا چاند نکلا تھا پورا چاند, کہا کہ اگر یہ چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے آپ کر دیں ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ایسے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ہیرا کی پہاڑی کے ایک طرف ایک ٹکڑا اور ایک طرف ایک ٹکڑا نظر آیا چاند کا. پورے مکہ نے دیکھا, بلکہ بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی وہ منظر لوگوں نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ چکی ہے کیونکہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا, نبی کے اوپر یہ معجزے کا ہو جانا, یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے. فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, اے نبی یہ تو آپ نے ایک نشانی دکھائی ہے, اس طریقے کی یہ ہر نشانی کو دیکھ لیں تب بھی یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں, یہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, تب بھی یہ آپ کو جھوٹا کہیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ, اے نبی ہر چیز کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. چاند کو 2 ٹکڑے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے. ایک شاعر نے کہا ہے, ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم, اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. چاند کی خوش نصیبی تھی, نبی نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کے بعد قرآن کے بارے میں بات اللہ نے فرمائی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, میمورائز کرنے کے لیے. قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا. اگر قرآن سمجھنے کی آپ کوشش نہیں کرتے تو دوش قرآن کا نہیں, قرآن تو آسان ہے. ابھی پاکستان کا ایک بچہ ابو بکر نام ہے اس کا, محمد ابو بکر, ایران کے اندر بہت بڑا مقابلہ ہوا قرآن کریم کو پڑھنے کا, حسن قرات کا مقابلہ ہوا, اور پورے دنیا کے بچوں میں اس جو ہے مشکل سے میرے خیال سے 8 سال کا بچہ ہوگا, اس نے وہ پہلا پرائز اس نے پایا. ایران جیسے ملک میں جو ہے شیعوں کی وہاں میجورٹی ہے اور شیعوں کے انڈر میں ہی پورا پروگرام ہوا تھا, لیکن وہاں اس بچے کا نام ابو بکر تھا. اس نے جو ہے اپنے آواز کا اور اپنے تجوید کا اور اپنے مہارت کا اس نے اظہار کیا اور پہلا فرسٹ پرائز اس کو ملا, محمد ابو بکر. تو 6 سال کے بچے قرآن یاد کر لیتے, ان کی لینگویج نہیں ہے, ان کی زبان نہیں ہے, قرآن کا ایک لفظ ان کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن یاد ہے. یہ کمال نہیں ہے, بہت بڑا کمال ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے اس کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کیا ہے کوئی نصیحت؟ اور یہ بات اللہ نے 5 بار کہی, سورہ قمر میں 5 بار کہی. آج لوگ کہتے ہیں صاحب نہیں قرآن مت پڑھو, دنیا کی ساری کتابیں پڑھو, قرآن مت پڑھو. قرآن پڑھنا آپ کے بس کی بات نہیں, قرآن سے امت کو دور رکھا گیا. اور میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے قرآن کیوں نہیں پڑھتے, قرآن پڑھو, قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے. سورہ رحمان کے شروع میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں ہے اور قرآن سکھانے کا ذکر پہلے ہے. یعنی انسان کی پیدائش اتنا بڑا احسان نہیں ہے جتنا بڑا احسان اللہ نے قرآن کو اتارا ہے, یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے.
اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنا سکھایا ہے۔ ارے بولتا تو کتا بھی ہے، بولتی تو بلی بھی ہے، بولتے تو جانور بھی ہے، کیا فرق ہے؟ انسان کے جیسا کہاں کوئی بولتا ہے؟ انسان بول کر کے اپنے درد کا اظہار کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن کا ٹیلنٹ دیا ہے، اپنی بات کو کہنے کا ہنر دیا ہے۔ علمہ البیان، بیان کی صلاحیت دی۔ یہ کسی اور جانور کو، کسی اور حیوان کو اللہ نے یہ سلیقہ اور یہ ٹیلنٹ نہیں دیا ہے۔ علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا۔ اس کے بعد فرمایا کل من علیہا فان، تمام کی تمام چیزیں جو زمین کے اوپر ہے سب فنا ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی اگر رہے گا تو تیرے جلال والے اور اکرام والے رب کا چہرہ باقی رہے گا، اس کی ذات باقی رہے گی، وہ باقی رہے گا، باقی سب کو فنا ہو جانا ہے، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ سورہ رحمان میں 31 ٹائم کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، کبھی سکون سے پڑھیے گا، بڑا لذت ملے گی آپ کو، کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ رحمان کو پڑھیے، بڑی لذت ملے گی آپ کو۔ یہ 27ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔